میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، کسی بھی کام میں ترقی کرنے کے لیے اسے لگاؤ پیدا کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ لگاؤ پیدا نہیں ہوا ہے تو ترقی خود ہی نہیں لگا ہے تو کیا ترقی؟ ایک کام ہے، اس سے لگاؤ پیدا کرنا ہے، یعنی دین ہے تو دین سے لگاؤ پیدا کرو، یہ تقاضا ہے۔ مسنون دعا ہے، اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ایمان کی محبت دے۔ تو محبت یہ لگاؤ کی علامت ہے، محبت ہوگی تو لگاؤ ہوگا، محبت ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اپنے دین سے لگاؤ، ہاں، یہ پیدا کرنا ہے، اور اس کا ذریعہ یہ ہے کہ دین کے کاموں میں اللہ نے کیا وعدے کیے ہیں۔ جیسے دنیا کے کاموں میں وہ دیکھتا ہے کہ کیا نفع ملے گا، مزدوری میں نفع دیکھتا ہے، تاجر تجارت میں نفع دیکھتا ہے کہ مجھے کیا نفع ملے گا۔ جب اس کو نفع کی امید ہو جاتی ہے تو وہ اسے کرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دین میں بھی ایسا ہی ہے کہ اپنے دین سے لگاؤ پیدا کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کہ دیکھے کہ اس میں کیا نفع ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا، ہاں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے، ڈراتا ہے۔ ہاں، اپنی ذات سے اللہ بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ پکڑ میں نہ آ جائیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں کہ تم پکڑ میں نہ جاؤ۔ ہاں، باقی اللہ تو رؤوف ہے، رؤوف، رافت کا ترجمہ گجراتی کریں گے تو دیا ہے۔ رافت، رؤوف، دیاڑو، جی ہاں، اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، یعنی دیا کرنے والا ہے، لیکن وہ تم کو ڈراتا ہے تاکہ تم اس کی پکڑ میں نہ آ جاؤ۔ اس لیے ڈرانے کا مضمون بھی آئے گا اور رحمت رافت کی باتیں بھی آئے گی، اور اسی سے ایمان بنتا ہے کہ ایمان میں خوف بھی ہوتا ہے مسلمان کو، اور ایمان میں امید بھی ہوتی ہے۔ ایمان میں امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ سے امید رکھو، اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ حدیثوں میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھو۔ تمہاری موت اس حال میں آ گئے کہ تمہارا گمان اپنے خدا سے اچھا ہو۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا، کیونکہ اس کے گمان کے مطابق معاملہ ہوگا، یہ اللہ کا دستور ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو، اللہ تمہارے گمان کے مطابق معاملہ کرے گا۔ اس لیے اللہ سے اچھا گمان بھی رکھنا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا انعام دینا طے کیا ہے۔ اس کو فضائل کہتے ہیں۔ فضائل انبیاء کرام کے علوم میں سے ہیں۔ وہ فضائل جو ہوتے ہیں وہ عقل سے نہیں سمجھ میں آتی، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں کہ اس عمل کی یہ فضیلت ہے، اس عمل کی یہ فضیلت ہے۔ سارے فضائل القائی ہے جو اللہ نے بتائے ہیں، قیاسی نہیں ہے۔ ایک آدمی بازار میں کلمہ پڑھے بازار کا تو کیا ملے گا؟ کہ بازار میں بازار کا کلمہ پڑھے تو 10 لاکھ نیکی ملے گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے۔
10,00,000 درجے بلند ہوں گے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ بازار کا کلمہ ہے. جب بازار میں جائے گا مسلمان اور یہ کلمہ پڑھے گا تو کیا ملے گا؟ کہ اس کو 10,00,000 نیکی ملے گی، 10,00,000 گناہ معاف ہوں گے، 10,00,000 درجے بلند ہوں گے. کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے. اس لیے یہ علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر نازل کیا ہے. فضائل کا علم اس کو کہتے ہیں، ترغیب. علماء نے مستقل ترغیب کی کتابیں لکھی ہیں، اس میں ہر عمل کی ترغیب ہے، ہر عمل کی ترغیب. حدود قصاص کی بھی ترغیب ہے. جی ہاں، کہ میں شدید سزا ہوگی، ہاتھ کٹے گا تو اسی کیا فضیلت ہے. ہاں، چور کا ہاتھ کٹنا ہماری شریعت میں، تو ہاتھ کٹنے کی کیا فضیلت. تو ہر چیز کے فضائل ہیں. دین پر چلنے چلانے کے لیے فضائل کا علم مقدم ہے. ورنہ اللہ صاحب فرماتے تھے کہ دین پر چلنے چلانے کے لیے فضائل کا علم مقدم ہے. اگر فضائل کا علم نہیں ہوگا تو عمل بھی نہیں ہوگا. جیسے آج ہے کہ نہ عمل معلوم ہے، نہ عمل کی قیمت معلوم ہے. کنگال ہے بالکل، نہ عمل ہے اور نہ عمل کی قیمت ہے. اس لیے عملی زندگی میں کمی ہے. اور اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل کو دیکھتے ہیں. قل اعملوا فسيرى الله عملكم. اے نبی کہو لوگوں سے کہ عمل کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھیں گے. تو خالی عمل نہیں کرانا چاہتے اللہ، بلکہ عمل کرا کر اس عمل پر جو انعام ہے وہ دینا چاہتے ہیں. ہاں، ساری کائنات کو اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے بنائی ہے. ورنہ اللہ تو اللہ ہے. یہ نہیں کہ آسمان زمین ہو گئے تو اللہ ہو گیا، یہ نا، اللہ تو اللہ ہے. لیکن یہ سب بنایا ہے کہ اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے، کہ مخلوق پر کرم کرنا ہے. کرم کرنے کے لیے ساری کائنات بنائی. یہ کائنات نہ بھی ہوتی تو بھی اللہ اللہ ہے. ہاں، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ کسی پر موقوف نہیں ہے. لیکن مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان پر کرم کرنا ہے. ان قدم کلکتہ سودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم. بلکہ میں نے مخلوق کو اس لیے نہیں بنائی ہے کہ اپنا کوئی نفع لینا ہے، بلکہ میں نے مخلوق اس لیے بنائی ہے کہ ان پر کرم کرنا ہے. تو مخلوق کو اپنے کرم کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اسے ان کو ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ان کو راحتیں دیتے ہیں، ترقی دیتے ہیں. جی ہاں، تو یہ کیا ہے کہ یہ سب کرم ہے. تو ایک کرم کا اظہار یہ ظاہری اور مادی ہے، اور ایک کرم جو ہے وہ اپنے حکموں کے ذریعے سے دیتے ہیں، احکام کے ذریعے سے اور اسباب کے ذریعے سے. دونوں ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا اظہار کرتے ہیں. اسباب بھی اس لیے ہمارے لیے پیدا کر دیے تاکہ ہماری راحتیں ہو جائیں. ان اسباب کو پیدا کر کے ان اسباب کو ہمارے کام میں لگایا. اس کو تسخیر کہتے ہیں، اس کو تسخیر کہتے ہیں. تسخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا.
سمندروں کو تمہارے کام میں لگایا، یوں کہا سمندر تمہارے کام میں ہے، یہ کہ هو الذی سخر البحر، کہ اللہ نے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے. ہاں، کہ سمندروں کے راستے سے بڑی بڑی کمائیاں ہوتی ہیں جو بازاروں کے راستے سے نہیں ہوتی. ہاں، بازاروں میں وہ تجارتیں نہیں ہوتی جو سمندروں سے ہوتی ہے. ہاں، بڑی بڑی تجارت ہے. کیوں؟ کہ سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے. ورنہ سمندر سمندر، جی ہاں، سمندر میں سفر کرو آپ، سمندر جب سمندر میں اندر جاتا ہے جہاز تو پھر دنیا نظر نہیں آتی، نہ پہاڑ نہ جنگل، کوئی چیز نظر نہیں، پانی پانی. ہاں، کیونکہ 3 حصہ پانی ہے، ایک حصہ خشک ہے، روبے مسکون اس کو کہتے ہیں، چوتھا حصہ جنگلات ہے، شہر ہے، یہ چوتھا حصہ ہے، باقی 3 حصوں پر پانی ہے. اس کو روبے مسکون کہتے ہیں. یہ ان سمندروں کو تمہارے کام میں لگایا ہے، یہ کہا. ورنہ تو سمندر کیسے بچے گا آدمی سمندر میں؟ لیکن کہا نہیں، سمندر کو تمہارے کام میں لگا، اس کو تشکیل کہتے ہیں. اس طرح تمام اسباب کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، یعنی ہمارے کام میں لگایا ہے. یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ کوئی چیز آپ کو انکار نہیں کرے گی، اور کوئی چیز آپ کے فائدے کے بغیر کی بھی نہیں ہے. ہاں، زہریلے سانپے پیدا کیے ہیں اللہ نے کاٹنے کے لیے کہ نہیں کاٹنے کے لیے لگے، بلکہ زہریلے سانپوں کا زہر کشید کرتے ہیں اور زہریلی دوائوں میں وہ پڑتا ہے. ورنہ زہر کا کھلائیں گے، سانپ نہیں ہوں گے تو. جی ہاں، زہر کا کھلائیں گے. جی ہاں، تو سانپوں کے بھی فارم ہے جیسے مرغیوں کے ہیں، پھر اس میں جو زہریلے ہوتے ہیں اس میں سے زہر کھلتے ہیں، پھر وہ زہریلی دواؤں میں وہ زہر جاتا ہے، وہ بیماریوں کو کاٹتا ہے. جی ہاں، اسی طرح سانپ بھی تمہارے لیے بنے ہیں. سانپ یہ آپ کے لیے بنائے ہیں. جی ہاں، وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے آپ کو کاٹے گا، اپنی حفاظت کے لیے وہ آپ کو کاٹے گا، ورنہ وہ اس کے لیے نہیں بنایا ہے، وہ آپ کے لیے بنایا ہے. اس کو تشکیل کہتے ہیں کہ تمام مخلوق کو آپ کے کام میں لگایا ہے. تو ہمارے بزرگ ہیں شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ، اب تو لوگ ان کی کتابیں نہیں پڑھتے، اس لیے حکمت کی باتیں ان کو معلوم بھی نہیں ہوتی. ہاں، پہلے یہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی تو حکمتیں معلوم ہوتی تھی، کیا حکمت ہے، کیا خوبی ہے. ہاں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق کو تیرے کام میں لگایا ہے، اس لیے نہیں کہ تو روٹی کما کے کھائے، یہ سب تو تیرے کام میں اور تو روٹی کما کے کھا، یہ مقصد ہے. کہ نہ اس لیے نہیں تیرے کام میں لگایا ہے، بلکہ ساری مخلوق کو تیرے کام میں لگایا ہے، اور تجھ کو اللہ نے اپنے کام کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دعوت ہے کہ تو اس کو اللہ نے اپنے کام کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، تم کو عبادت کا شرف دینا ہے. تم کو کیا دینا ہے؟ کہ عبادت کا شرف دینا ہے جناتوں کو اور انسانوں کو.
ان کو عبادت کا شرف ملے گا. جی ہاں، باقی تمام مخلوقوں تو وہ تو خدمت کے لیے ہے، یہ عبادت کے لیے ہے. جنات اور انسان اللہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، اللہ ان سے بات کرتے ہیں، اللہ ان پر ذمہ داری ڈالتے ہیں. ہاں، یا معاشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، یوں کر کے خطاب کرتے ہیں اور ذمہ داریاں ڈالتے ہیں. تو میرے بھائیوں، جتنی ذمہ داریاں اٹھائی جائے گی اتنی مدد آئے گی. المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. یہ معاملہ ہے انسانوں اور جناتوں کے ساتھ. ہاں، کہ یہ جتنی ذمہ داری اٹھائیں گے، جتنی ذمہ داری پوری کریں گے، اتنی ان کی مدد ہوگی. تو ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، جس سے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں سے وابستہ کرو. یہ زندگی بغیر حکم کے نہیں. ہاں، جو بھی حال ہو اس حال کا حکم. آدمی کی حالتیں ہیں، کبھی راحت میں ہوگا، کبھی مصیبت میں ہوگا، کبھی معصیت میں ہوگا، کبھی اطاعت میں ہوگا. یہ چار حالتیں ہوتی ہیں انسانوں کی. کبھی مصیبت میں ہوگا تو کبھی راحت میں ہوگا اور کبھی گناہ میں ہوگا تو کبھی اطاعت و تابعداری میں ہوگا. یہ چار حالتوں میں سے کوئی خالی نہیں ہے. جی ہاں، تو ان چاروں حالتوں کا دین دیکھنا ہے. یہ ذمہ داری ہے کہ ان چاروں حالتوں کا دین دیکھو کہ اللہ تمہیں راحت میں رکھا ہے تو اپنی راحت کی قدر کرو، اور اپنی راحت میں جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے وہ پوری کرو. یہ راحت کا تقاضا ہے. اور اگر مصیبت میں ہے، راحت میں نہیں ہے، تو صبر کرے. حکم ہے کہ صبر کرو، یہ حالات بدل جائیں گے. مصیبت میں ہے تو صبر کرے، گناہ میں ہے، معصیت اور گناہ میں ہے تو توبہ کرے، اطاعت اور تابعداری پر ہے تو استقامت پیدا کرے. یہ سبق ہے. یہ سبق ہے کہ آدمی اطاعت پر ہے تو اپنے اطاعت پر استقامت اور پابندی سے رہو. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک استقامت اور پابندی کا حکم دیا ہے نبی کو. سب سے پہلے فاستقم کما امرت، اے نبی جیسے آپ کے پاس حکم آتے ہیں ان حکموں کا آپ اپنے آپ کو پابند کریں. یہ تو پہلا نمبر نبی کا، فاستقم کما امرت. دوسرے نمبر میں ومن تاب معک، اے ومن آمن معک، کہ دوسرے نمبر میں جو آپ کی تابعداری کرے، آپ پر ایمان لاوے، وہ بھی اپنی زندگی استقامت اور پابندی سے کرے. تو استقامت اور پابندی کا حکم اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی دیا ہے، ہم کو بھی دیا ہے. استقامت اور پابندی نہیں ہوگی تو دین کھیل بن جائے گا. جی چاہے تو کرے، جی نہ چاہے تو نہ کرے. ہاں، استقامت میں نہیں ہوتی تو یہ ہوتا ہے کہ جی چاہا تو کیا اور جی نہیں چاہا تو نہیں کیا. مقصد نہیں ہے. تو دین کو کھیل بنا دیا. تو اس طرح دین کھیل بن جاتا ہے. اس لیے کہ دین کو کھیل بنا کر کوئی کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ دین کو مقصد بنا کر اس سے لگاؤ پیدا کرنا ہے. جیسے دنیا کی مادی چیزوں سے آدمی کو لگاؤ ہو جاتا ہے. ہاں، جب اس کو لگاؤ ہوگا تو وہ ہر حال میں وہ اپنے آپ کو اس پر چلائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا قصہ مشہور ہے، مقتل عمر. حضرت عمر کو ایک پارسی نے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو اس نے وار کیا. پارسی تھا وہ، حضرت بکر بن شعبہ کا غلام تھا وہ.
اور بڑا کاریگر تھا، بڑی بڑی چیزیں بناتے تھے. اس نے حضرت عمر سے کچھ مطالبے کیے تھے، وہ پورے نہیں ہوئے، تو اس کے دل میں حضرت عمر کی طرف سے کینہ پیدا ہو گیا، ایک طرح سے دشمنی پیدا ہو گئی کہ یہ میری بات سنتا نہیں ہے، یہ اس کے دل میں پیدا ہو گیا. اسے وہ ایسا اور کہتا تھا میں ایسی چکی بناؤں گا کہ ساری دنیا میں اس کی آواز جائے گی. وہ چکی بناتا تھا، کاریگر تھا، وہ کماتا تھا اپنے آقاؤں کے لیے، اپنے مالکوں کے لیے. تو وہ حضرت عمر سمجھتے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. جی ہاں، تو اس نے حضرت عمر سے کچھ مطالبے کیے تھے، وہ پورے نہیں ہوئے، تو اس کے دل میں حضرت عمر کی طرف سے ایک قسم کی اندر ہی دشمنی پیدا ہو گئی. تو ایک مرتبہ جب وہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو اس نے چھپ کر کے یہ چھپ گیا اور نمازی کی حالت میں حضرت عمر پر اس نے وار کیا فجر میں، کیونکہ مسجدوں میں اندھیرا رہتا تھا اور یہ حضرات نماز جلس میں شروع کرتے تھے، اسرار میں ختم کرتے تھے. نماز اندھیرے میں شروع کرتے تھے، سورہ یوسف پڑھتے تھے فجر میں. ہاں، سورہ یوسف اور دوسرے جیسی صورتیں پڑھتے تھے. نماز اندھیرے میں شروع ہوتی تھی اور پھر اسرار میں روشنی میں ختم ہوتی تھی. لمبی نمازیں ہوتی. تو اس اندھیرے میں اس نے آپ پر وار کیا، وہ زوردار وار تھا جس کی وجہ سے وہ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. یہ ان کے قتل کا واقعہ ہے. تو وہ بے ہوش رہتے تھے، لوگ آتے تھے، خیر خبر پوچھتے تھے. ایک صحابی آئے، ان کا نام بھول گیا میں، وہ پوچھا امیر کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کہ ہوش نہیں ہے، کہ امیر کو ہوش میں لاؤ. کہ امیر کو ہوش میں لاؤ. کہ ہوش میں کیسے آئے؟ کہ نماز سے، یہ لگاؤ کی بات کرنا ہوگا کہ نماز سے یہ ہوش میں آئیں گے. لوگوں نے جا کر کہا امیر المومنین الصلاۃ الصلاۃ، ایک دم ہو جائے. ہاں اللہ، کیا آپ نے نماز پڑھی؟ تو نماز تو نہیں پڑھی تھی. پھر اسی حالت میں نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر نماز کی تبلیغ کی. دونوں کام، عمل بھی کرے اور تبلیغ بھی کرے. نبیوں کا طریقہ ہے یہ کہ عمل بھی کرے اور تبلیغ بھی کرے. تو نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر تبلیغ کی. کہ تبلیغ کیا کی؟ تب نماز پڑھ کر یہ فرمایا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. یہ جملہ کہا کہ اسلام میں اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے. تو نماز پڑھ کر نماز کی اہمیت بتائی، پھر بے ہوش ہو گئی. یہ لگاؤ کی بات کیا ہے کہ نماز سے ایسا لگاؤ. اس حال میں نماز بھی پڑھی اور پھر نماز کی تبلیغ بھی کی. تو اپنے دین سے، اپنے عمل سے لگاؤ پیدا کرنا یہ بڑی بات ہے. کہ جب لگاؤ پیدا ہو گیا تو وہ عمل اس کو خود کھینچے گا، اور لگاؤ نہیں ہے تو، کہ لگاؤ نہیں ہے تو یہ پیچھے ہٹے گا.
اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے دین پر لگاؤ، اپنے دین سے لگاؤ پیدا کرو کہ تمہیں دین کھینچے. یہ دین کا کام ہے، یہ دین کا وقت ہے، یہ تقاضا ہے کہ تمہیں دین کھینچے. پھر کسی عمل میں کمی اور کوتاہی نہیں رہے گی کہ دین سے لگاؤ پیدا ہو گیا. اس لیے ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں استقامت اور پابندی کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرو. ہاں، جو عمل شروع کرو اس کا اپنے آپ کو پابند کرو، چاہے وہ مستحب ہو. دلیل کے لحاظ سے وہ مستحب ہے لیکن اس کی پابندی ضروری. حضرت علی فرماتے تھے کہ تسبیح فاطمہ جو ہے وہ ہماری کبھی فوت ہی نہیں ہوئی. جب سے ہم کو حضور نے بتایا گھر میں آ کر کے کہ یہ پڑھ لیا کرو، غلام بازی مانگنے گئے تھے نا کہ تم غلام بازی نہیں، تمہارے یہ کرنا ہے، تم یہ تسبیح پڑھا کرو. تو بس جب سے کہا ہے اس وقت سے کبھی یہ تسبیح فوت ہی نہیں ہوئی. تو سوال کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں تو نہیں یا دوسرے ملکوں میں کون ان کو سوالات کرنا. تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ وہ تسبیح آپ کی فوت نہیں ہوئی؟ نا کہ صفین کی جنگ میں کیا کیا تھا؟ صفین کی ایک جنگ ہوئی علی، وہ بہت بڑی جنگ تھی، اس میں وہ بہت مشغول تھے. کہ صفین کی جنگ میں کیا کیا تھا؟ کہ صفین کی جنگ میں بھی تسبیح پڑی تھی. جنگ ہو رہی ہے، تلواروں کے نیزے ہے. جی ہاں، تو کہا وہ یہ تسبیحات کہ یہ وہاں بھی پڑی. یہ مثال ہے کہ اپنے عمل سے لگاؤ کہ ہو جو بھی حال آوے، جو بھی حال آوے اس میں وہ عمل اس کی وجہ سے فوت نہ ہو، کہ اپنے عمل سے لگاؤ پیدا کرو. تو اسے لوگوں نے پوچھا صفین کی جنگ میں آپ نے کیا کیا تھا؟ کہ صفین کی جنگ میں بھی میں نے یہ تسبیحات پڑھی. کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا تھا اور اس کی فضیلت بتائی تھی. کہ تسبیح فاطمہ کے بارے میں فرمایا یہ 100 دانے ہوتے ہیں، 33 33 اور 34. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 100. تو 5 مرتبہ 500 اور ایک سوتے وقت کتنے ہو گئے؟ 600. فرمایا یہ 600 ہیں اور ایک پر 10 نیکی ملے گی تو روز 6000 نیکی ملتی ہے. تسبیح فاطمہ کا حساب بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تسبیح فاطمہ پر روزانہ 6000 نیکی ملتی ہے. تو روزانہ 6000 نیکی، تو 6000 گنا کون کرتا ہوگا؟ چھ 6000 گنا نہیں ہوتے، 6000 نیکی ہو جائے. یہ اس کی فضیلت ہے کہ 6000 نیکی ملتی ہے، 6000 گنا نہیں ہوتے. تو ترازو نیکی والا پلہ بھاری ہو جائے گا. لیکن عمل لوگ کرتے نہیں ہیں. تو پوچھا لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا اس لیے کہ جب یہ نماز کے لیے آتا ہے اور نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتا ہے تو شیطان اس کو کوئی کام یاد دلاتا ہے کہ تیرا فلانا کام ہے. ہاں، تو وہ کام یاد کر کے اس کام کے پیچھے چلا جاتا ہے، وہ تسبیح چھوڑ دیتا ہے. اس کو کام یاد دلا دیتے، کوئی ضرورت یاد دلائی تو یہ تسبیح رہ گئی 6000 والی. جی ہاں، یہ باتیں اس لیے بتائی ہیں تاکہ اس سے لگاؤ پیدا کیا جائے. ہاں، ایک کام ہے جس کے کرنے کے لیے بتایا ہے، اس کی فضیلت ہے، تو اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا، چاہے وہ مستحب ہی ہو.
مستحبی ہو، لیکن اپنے آپ کو اس کو پابند کرنا ہے۔ یہی حکم نبی کو بھی ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ اے نبی آپ پابند رہیں جن باتوں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور جو آپ کی تابعداری کرے، آپ پر ایمان لاوے، وہ بھی اپنے آپ کو پابند کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارے ذمہ ہے کہ اپنا دین سیکھیں، ہاں، فضائل کے ساتھ بھی اور طریقوں کے ساتھ بھی۔ فضائل بھی معلوم کرو، طریقہ بھی معلوم کرو، کیونکہ طریقے پر عمل کرے گا تو فضیلت ملے گی، طریقے پر عمل نہیں ہوگا تو فضیلت نہیں ملے گی۔ غلط ہو گیا، غلط ہو گیا۔ تو خالی فضائل جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ فضائل بھی جانے اور اس کے طریقے اور مسائل بھی جانے۔ مسائل جانے گا تو اپنے عمل کو صحیح کرے گا۔ ہاں، اس لیے ہمارے ذمہ ایمان کے بعد ایک تو یہ علم ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں، اپنا دین سیکھیں، یہ نہیں کہ جیسا چل رہا ہے ویسا چلائیں، کہ یہ بات غلط ہے۔ دنیا کے کاموں کو سیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، کہ دین کے کاموں کو سیکھو، پوچھو، یاد بھی کرو اور اس کی تبلیغ بھی کرو۔ یہ ہمارے ذمہ ہے، اسی سے دین سے لگاؤ پیدا ہوگا۔ ہاں، اور جس پر آدمی نے اپنی جان مال لگائی ہوگی، اگر اس میں کوئی کھوٹ آئی تو اس کو درد ہوگا، اور جس پر جان مال نہیں لگائی ہے اس میں کوئی نقصان آوے، کھوٹ آوے تو اس کو کوئی درد نہیں ہوگا۔ ہاں، جس پر اپنی جان مال لگاوے گا تو اس سے تعلق پیدا ہوگا۔ اس لیے دین پر اپنے جان مال لگانا ہے، یعنی سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اور اپنے آپ کو اس کے عمل کا پابند کرنا ہے۔ جو چیز آسان ہے اس کو پہلے سیکھو۔ نماز آسان چیز ہے کہ نماز کو پہلے سیکھو۔ ہاں، ایمان کے بعد عبادت کا نمبر ہے، اور عبادت میں نماز، کہ نماز سب سے آسان ہے۔ جی ہاں، بچے بھی پڑھ لیتے ہیں، بچے بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ سب سے آسان۔ اور نماز کہ وہ تو اپنے دین کی بنیاد ہے، عماد ہے، دین اس پر قائم ہے۔ جتنی نماز مضبوط اتنا دین مضبوط۔ کہ نماز دین کیا کہتے ہیں، دین کا عماد ہے، الصلاۃ عماد الدین، جیسے ستون ہوتا ہے، پلر، تو جتنا پلر مضبوط اس کا معنی ہے کہ اتنی عمارت اوپر اتنی مضبوط ہے۔ تو نماز جتنی مضبوط اتنی دینداری مضبوط۔ جی ہاں، اس لیے اپنے آپ کو دیندار بنانا، اور دینداری میں سب سے پہلے نماز بنانا، کہ ہمارے اوپر کوئی نماز باقی نہ رہے۔ اپنے آپ کو صاحب ترتیب بنانے۔ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی نماز فوت نہیں ہوئی، جو فوت ہوئی وہ پڑھ لی، جو فوت ہو گئی تھی وہ پڑھ لی۔ اب ہمارے دل میں کوئی نماز نہیں ہے، اللہ نئی زندگی دیں گے تو نئی نماز پڑھیں گے۔ اب ہمارے دل میں کوئی نماز نہیں ہے، تو اپنے آپ کو صاحب ترتیب بنانا کہ ہمارے اوپر کوئی نماز باقی نہیں ہے، جو فوت ہوئی تھی وہ پڑھ لی۔ اس طرح صاحب ترتیب بنا کر اپنے آپ کو نماز پڑھانا، یہ سب سے پہلے کہ نماز کی پابندی۔ ابن مسعود یہ فرماتے تھے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنا چاہتا ہو، کہ میری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حالت میں ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو مسجد میں آ کر باجماعت پڑھا کرے۔ یہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرنے کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان چاہے گا کہ ایمان کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے، تو کہ ایمان کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو باجماعت نماز کا پابند کرو۔ یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایمان کی حالت میں، کہ نماز کی پابندی باجماعت ہوگی کہ موت ایمان پر آئے گی۔ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ کس پر ہو جائے؟ خاتمہ ایمان پر۔ جی ہاں،
کہ اللہ ایمان کے ساتھ موت دے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یوسف علیہ السلام کی دعا ہے. کتنا بڑا نبی ہے، وہ ایمان پر خاتمے کی دعا مانگ رہا ہے. توفنی مسلما، رب قد اوپر سے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اوپر سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اقرار کرے اور پھر التجا کرے کہ آپ نے تو میرے ساتھ پہلے بھی احسان کیے ہیں، مجھے خواب کی تعبیریں بتائی، مجھے ملک کا حاکم بنایا. جی ہاں، اب میری التجا یہ ہے آخری، وہ کیا کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. حسن خاتمہ کی دعا مانگنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. ہاں، یہ سب سے بڑی بات ہے. حضرت عمر کہتے تھے کہ کما تحیون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اپنے قبروں میں سے اٹھو گے. اس لیے اپنی زندگی کو ایمان پر اطاعت پر باقی رکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک امانت ہے ہمارے پاس، زندگی اور دین دونوں. تو زندگی کا تعلق دین سے اور دین کا تعلق زندگی سے یہ کرنا ضروری ہے. ہاں، کہ وہ اصلی چیز ہے کہ آدمی کو اس کے قبر میں دین پوچھیں گے، اپنا دین بتاؤ. اس لیے اپنا لگاؤ، اپنا تعلق اپنا دین سے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ دین کو سیکھتے بھی رہیں اور اپنے آپ کو عمل کا پابند بھی کرتے رہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہیں کہ اس سے اپنے اندر مضبوطی پیدا ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا افضل ما تؤتي الناس من المال والاهل والولد غير ضال ولا مضل. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله تعالى على سبحان ربك رب العزة عما يصفون.